عمران خان کی سزائیں ختم اور رہائی کے حوالے سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے. سلمان صفدر صاحب اس وقت باہر آ چکے ہیں. سلمان صفدر صاحب بتائیں گے, سلمان صفدر صاحب کیا خوشخبری ہے پی ٹی آئی کارکنان کے لیے؟ آج کی سماعت میں کیا کچھ ہوا بتائیے گا. دیکھیں, فی الحال عمران خان صاحب کی تو اپیلز آج بالکل تیار تھیں آرگیو ہونے کے لیے. ہم نے اپیلز شروع بھی کر دی ہیں, مگر ایک دفعہ پھر آپ نے دیکھا جیسے سرکار میدان چھوڑ کے بھاگنا چاہتی ہے, چاہتی نہیں کہ اپیل کھلے, چاہتی نہیں کہ دیکھا جائے کہ جج صاحب نے کیا کیا اس کیس کے اندر. میں تو اس کو ایسے دیکھوں گا کہ اس میں انہوں نے کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا ہے, سی آر پی سی کی کیسے وائلیشن کی ہے. تو آج یہ موقف لینا کہ ان کو اپیل کا رائٹ ہی نہیں ہے سر 9 سے, یہ بڑی ایبسرڈ بات ہے. یہ بڑی, کبھی قانون کی منشا نہیں رہی. کوئی چھوٹے سے چھوٹا جرم بھی ہوتا ہے نا, تو اس کی بھی اپیل کا رائٹ ہوتا ہے. تو پیچھے رہ گیا سیکشن, کہ سیکشن صحیح ہے غلط, تو ہمارا سیکشن بھی درست ہے. یہ 410 کی اپیل ہے, یہ سیکشن 10 کی اپیل ہے, اور جو ہم نے لکھ دیا ہے وہی درست سیکشن ہے, اور ہم اپنی پوزیشن چینج نہیں کر رہے. اسی پر ہم کورٹ کو اسسٹ کریں گے اور اسی پر کورٹ مان بھی جائے گی. پرسوں آپ بھی یہاں ہیں, ہم بھی یہاں ہیں انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کی جانب سے آج کیا موقف اپنایا گیا اس موقع پر؟ دیکھیں, اس سٹیج پر یہ آبجیکشن لیا نہیں جاتا. اب تو اپیل شروع ہو چکی تھی. اپیل شروع ہونے کے بعد, ایویڈنس پڑھے جانے کے بعد, اس سٹیج پر کہنا کہ اپیل کے ذرا سیکشن دیکھ لیں کہ اس میں لائے کرتی ہے یا نہیں لائے کرتی, یہ میرا خیال ہے ایک مناسب اقدام نہیں تھا. اور اس کے اوپر کوئی اس میں پراپر آرگیومنٹس بھی اس میں کوئی نہیں دیے گئے. اور جس قانون کو سرکار پڑھ رہی تھی, ہم بھی اسی قانون کو پڑھیں گے اور اسی کے اوپر ریلائی کریں گے, اور میرا خیال ہے اس دن بہتر تشریح. آپ نے کہا کہ رمضان کے دوران ہی عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں, کیا اب بھی آپ اس اپنے بیان پر, اپنے موقف پر قائم ہیں؟ دیکھیں, ہماری اپیل پرسوں سنی جائے. اگر رات گئے تک ٹرائل سنا جا سکتا ہے تو اپیل کیوں نہیں سنی جا سکتی؟ سو ہم چاہیں گے کہ اس کی اپیل پرسوں جب شروع ہو اور جب ہم اپنے دلائل دے دیں تو اس کے بعد یہ پھر کنٹینیو کرے. ہم انشاءاللہ 1.5 سے 2 گھنٹے میں ختم کر دیں گے. تو جتنے کیسز 3 دن میں کنکلوڈ بھی ہو سکتے ہیں تو 3 دن میں ان کی اپیلیں بھی سنی جا سکتی ہیں. اپیلیں سنیں اور رمضان کے اندر انصاف. تو کیا عمران خان عید, چھوٹی عید جو ہے, وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ گزاریں گے؟ اگر ان کو انصاف دینا چاہیں, اگر ان کے کیسز جو اپیل کے لیے تیار ہیں وہ سنے جائیں اور ان میں کوئی رکاوٹ نہ آئے, قانونی رکاوٹ جو کہ بلا وجہ جو ڈالی جا رہی ہے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ عید سے پہلے وہ گھر نہ آئے. تو دیگر جو کیسز ہیں اس میں تو بھی ابھی کافی زیادہ پیچیدگی نظر آ رہی ہیں. دیکھیں, جو دیگر کیسز ہیں اس وقت, آج تو ہم سائفر کی بات کریں گے, پیچھے 2 کیسز اور ہیں. عدت اور نکاح کا کیس ہے, ساتھ ہی ساتھ میں توشہ خانہ کا کیس ہے. القادر بھی جو ہے وہ ہلکی آنچ پر جو ہے وہ اس وقت رکھا ہوا ہے کہ جس وقت یہاں پر اپیلیں ان کی تیار ہو جائیں, جس وقت ان کو بریت کا ٹائم آ جائے, تو اس وقت القادر کے کیس میں ان کو سزا دے کر ان کو مزید اندر رکھا جائے. سو لگ یہ رہا ہے, دیکھیں, ایک ڈیفنس ٹیم کا ریزالو ہے کہ وہ عید سے پہلے ان کے تمام کیسز آپ سنیں, رمضان کے اندر ان کی تمام اپیل سنیں, اور ایک پروسیکیوشن کے ہتھ کنڈے اور پروسیکیوشن کا کے ایکشنز آپ کے سامنے ہیں کہ یہ کیسز کھلیں ہی نہ. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, ایک تو بینچ بھی دیکھیں, بہت تاخیر سے بینچ 3 ساڑھے 3 بج جاتے ہیں کہ اس کو شروع ہوتے ایک چھوٹی سی بات پر جو ہے وہ, یہ میرا خیال ہے کہ اپیلیں جو نمبر لگ گئیں اور جو شروع ہو گئیں, اس کے بعد سرکار کو اس بات کا بہت دکھ ہے کہ یہ کس طرح اتنی جلدی اپیلز لگ گئیں. اپیلز نے تو لگنا ہی تھا. جس جلد بازی سے اور جتنی کانٹروورشل یہ کیسز ہوئے, ان کے فیصلے انشاءاللہ جلدی ہونے چاہیے اور ہوں گے بھی انشاءاللہ. ہم نے اپیلیں دائر کی ہیں 410 میں اور سیکشن 10 میں کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ کے. آپ یہی رپورٹ کریں گے کہ وہی سیکشن درست قرار دیے گئے اور وہی درست سیکشنز ہیں. ہم نہ اپنے سیکشنز چینج کریں گے, نہ ہم نے کوئی غلط اپیل فائل کی ہے کسی سیکشن میں. بڑی کم پروسیکیوشنز ہیں. ایک تو ججز نے کہا کہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے, دوسرا انہوں نے کہا کہ بہت کم ہمارے پاس پریسیڈنٹ موجود ہے. تو ایک آبجیکشن آیا ہے کہ اس کو دیکھ لیں کہ کیا اس میں اپیل کا رائٹ, تو انہوں نے کہا آپ کو ہے, ٹھیک ہے, یہ تو طے ہے بات, کیونکہ کوئی بھی کارپورل پنشمنٹ ہو کسی انڈیویجول پہ, اگر کوئی سزا دی گئی ہو, چاہے وہ سزائے موت ہو, چاہے وہ عمر قید ہو, چاہے وہ 14 سال ہو یا 10 سال ہو, اپیل کا تو رائٹ ہے. سو انہوں نے اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کیا کہ اپیل کا رائٹ ہے, مگر چونکہ اس قانون میں بقول پروسیکیوشن کے, ناٹ اکارڈنگ ٹو دی ججز, کہ ان کو اپیل کا رائٹ ہی نہیں ہے, تو جس سیکشن کو پڑھیں اسی کے اندر لکھا ہوا ہے
کہ اپیل شیل لائے ٹو دی ہائیسٹ کورٹ آف دی ٹیریٹوریل جورسڈکشن جہاں پر جرم ٹرائی کیا جائے. میں اس کو صرف پروسیکیوشن کا مزید تاخیر کرنے کا ایک ہتھ کنڈا. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کی درخواستیں آئی تھیں تو تب یہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ ضمانت کی پروویژن موجود نہیں ہے. ایک دن اس میں ضائع کیا گیا اور اگلے دن مانا گیا کہ نہیں ضمانت کے رائٹ ہیں. تو کرمنل لاء میں، کرمنل لاء کی اسکیم میں، کرمنل لاء کے آبجیکٹ کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ ایک شخص کو سزا ہو جائے. اور سزا بھی کون دے؟ جج ابو اسناد ذوالقرنین دیں. وہ سیاہ کریں یا سفید کریں، اس کو کوئی چیک کرنے والا ہی نہ ہو. تو سرکار کا کہنا یہ تھا کہ اپیل کا رائٹ سرے سے ہے ہی نہیں، جو کہ ناممکن بات ہے. سو ججز نے بھی کہا نہیں اپیل کا رائٹ تو ہے، اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ جن سیکشنز میں ہم نے اپیل دائر کیا آیا وہ سیکشن درست ہیں یا کوئی اور سیکشن ہو سکتا ہے جس کی طرف سرکار نے اشارہ نہیں کیا. سو میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ پرسوں جب یہ ہیئرنگ ریزیوم ہوگی تو ہم ایویڈنس پڑھیں گے. مقصد مجھے سرکار کا صرف یہی لگتا ہے کہ کسی طریقے سے خان صاحب کی اپیلوں کا فیصلہ نہ ہو اور یہ ٹیکنیکل آبجیکشنز لے کر الجھا کے رمضان کے اندر اس پروسیس کو اور ان کی ریلیز کو کسی طریقے سے اس کو تاخیر کی جائے اور وہ جلد از جلد واپس بار. علیمہ صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ آج بھی سماعت ہوئی ہے، کتنی پر امید ہے عمران خان کی رہائی اور سزائے ختم کو لے کر؟ میں پھر سے ریپیٹ کرنے لگی ہوں، عمران خان کو اول تو جیل میں ہونا نہیں چاہیے. تو اگر آپ سوچیں گے اس لیے رکھا گیا عمران خان کو کیونکہ کارروائیاں چلا کے چلانا ہے کہ کورٹ کی ٹیکنیکلٹیز آ گئی ہیں کہ یہ شاید یہاں کورٹ کے اندر کیس بھی نہیں لگ سکتا اس وقت، یا ان کی اپیل سنی جا سکتی ہے کہ نہیں. کویسچن مارکس ڈال رہے ہیں نا کہ آنا بھی چاہیے یہاں پہ نہیں. تو ہم تو سارا کچھ نیا سیکھ رہے ہیں. ہم نے تو کبھی اس طرح کورٹ میں بیٹھے نہیں، تو لگ رہا ہے کہ ہم بڑی جلدی وکالت اپنی شروع کر سکیں گے. لیکن اور ہم کیا کریں؟ یہاں پہ ہم نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں. لیکن عمران خان کو تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ تو کنوکشن ساری اوور ٹرن ہونی چاہیے، جسی کے لیے ہمارے یہاں لائرز پیش ہوئے ہیں. اور آپ نے دیکھا تھا سلمان صفدر بھی تھے، علی ظفر بھی تھے اور ساتھ حامد خان بھی تھے. آپ سوچیں کہ یہ اگر لائر بیٹھے ہوں اور آپ سوچیں ان کو نہ پتہ ہو کہ کیسے پروسیڈ کرنا ہے، تو یہ تو چلیں ہم بھی صبر کر لیتے ہیں. کیا لگتا ہے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ تو اور آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا علیمہ، اسی طرح ہی چلے گا. ہمیں بھی پتہ، دیکھیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے عمران خان کو نہیں نکلنے دینا، اور اس چیز کو کرنے کے لیے اب ہم روز سیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا حربے ہیں، اور یہ آپ کو حربے نظر آنا شروع ہو گئے. جو سیکھ رہے ہیں ہم لا نہیں سیکھ رہے ہیں، ہم حربے سیکھ رہے ہیں اس وقت. اچھا علیمہ صاحبہ، ہم نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے آپ کی باڈی لینگویج میں ہم نے کافی تلخی دیکھی ہے، کافی زیادہ ایگریشن ہوتی تھی، لیکن الیکشنز کے بعد آپ جب بھی یہاں پر آتی ہیں یا اڈیالہ جیل آتی ہیں تو آپ کافی زیادہ پر امید نظر آ رہی ہیں، کافی زیادہ کمفرٹیبل نظر آتی ہیں. آپ کی گفتگو سے بھی لگتا ہے کہ آپ کوئی معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہم یہی امید کر کے آتے ہیں. ہائی کورٹ آئے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم صبح آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب اپیل سنیں گے. اتنے احمقانہ کیس تھے جو ٹرائل کورٹس میں تھے، تو ہم اسی امید میں آتے ہیں کہ جج صاحبان سنیں گے اور ان احمقانہ کنوکشنز کو اوور ٹرن کریں گے. تو انہوں نے وہ 4 قسم کی نئی ٹیکنیکلٹی سیکھ لی ہیں. ہم اب حربے سیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا طریقہ ہے کیس نہ سننے کا. تھینک یو. ہم نے تو مار بھی کھائی ہیں، ہمیں تکلیف اٹھانی، ہزیمتیں اٹھانی پڑی ہیں، ہمارا مینڈیٹ بھی چوری کیا گیا. ہمارا حق بنتا ہے احتجاج کرنے کا. تو لہٰذا آپ بجائے اس کے کہ ہمارے احتجاج کو، ہماری باتوں کو سنجیدگی سے سنیں. اس پہ آپ کا رد عمل جو ہے یا آپ کی ایگریشن ہم سے کہیں زیادہ ہے. اس چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی KP میں جو حکومت ہے اس کو گرانے کے لیے اب وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے ایک پٹیشن دائر کروائی گئی ہے. ہمیں شدید اندیشے ہیں کہ اس کے پیچھے جو عناصر ہیں وہ ضرور یہ چاہیں گے کہ علی امین خان کی حکومت جو ہے اس کو سیبوٹاژ کیا جا سکے. واحد حکومت جو ہے ہم KP میں بنا سکے ہیں، اور اگر اس کو بھی گرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو لہٰذا یہ جمہوریت کی بھی تدفین ہوگی، اخلاقیات کی بھی ہوگی. قوم ان چیزوں پہ ان کو معاف نہیں کرے گی. اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مہنگائی
जो अब रमजान के महीने में आज का दिन इमरान खान साहब के लिए एक खुशखबरी लेकर आया है। उनका एक केस जो है वो खत्म कर दिया गया। इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो एक हत्या इज्जत का बेसिकली केस था, जो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की जानिब से 20 अरब रुपए का ये केस था जो दायर किया गया था। इसको नईम हैदर पंचोता साहब जो उनके वकील हैं इमरान खान साहब के, वो इसको जो है वो इसमें कौंसल थे, वो उन्होंने एक्चुअली ट्वीट किया कि हमने ये केस जो है अब हमने खारिज करवा दिया है। साबिक चीफ जस्टिस ने 2014 में ये केस दायर किया था, जिसमें 2 महीने पहले हमने वकालतनामा दिया और फिर भरपूर दलाइल के बाद केस जो है वो खारिज करवा दिया है। इसमें अल्लाह ताला की मदद, माँ बाप और आप सबकी दुआओं के साथ साथ हमारी पूरी टीम की मेहनत और कोशिश शामिल है, जिसमें मेरे साथ बड़े भाई इंतजार हुसैन पंचोता, अली जाज बुटर, बैरिस्टर नवीद मलिक, असफंदियार नवीद मलिक, असदुल्ला और हमारे क्लर्क उस्मान की भी मेहनत शामिल है। अच्छा, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने डिगिंग की तो बेसिकली मामला ये था कि 2014 में इफ्तिखार चौधरी साहब के ऊपर जो इल्जामात लगाए जा रहे थे इमरान खान साहब की जानिब से कि जनाब 2013 के जो इलेक्शंस थे उसमें इफ्तिखार चौधरी साहब ने मुबैना तौर पे उसको फिक्स किया था, उसमें धांधली की थी, तो इमरान खान साहब की जानिब से ये इल्जामात लगाए गए थे। उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो है इनके खिलाफ हत्या इज्जत का जो है वो केस किया। ये बेसिकली ये केस जो है एक टेक्निकलिटी के ऊपर ख़त्म हुआ है और वो टेक्निकलिटी ये है, उसमें जज हैं उन्होंने इस फैसले में लिखा भी कि जब ये काम हुआ होता है तो आपने 6 महीने के अंदर जो है वो केस फाइल करना होता है, लेकिन ये केस जो है ये 6 महीने का टाइम पीरियड गुजर चुका था, टाइम बार हो चुका था, उसके बाद जो है वो फाइल हुआ है। तो 2014 का जो केस है उसका फैसला कब हो रहा है, जाके 2024 में 10 साल के बाद जाके जो है उस केस का फैसला हुआ है। अगर इतनी ही एक टेक्निकलिटी थी, मतलब मैं सिर्फ आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जो इंतजाम है यहाँ पे पाकिस्तान में, कि अगर इतनी ही टेक्निकलिटी थी तो फिर टेक्निकलिटी 2014 में जो है वो उड़ाई जा सकती थी कि जनाब ये ऑलरेडी केस जो है वो टाइम बार हो चुका है, जिस जगह की आप बात कर रहे हैं उसका 6 महीने से ऊपर हो चुका है टाइम, ये उधर ही खत्म हो सकता था। लेकिन आप हमारा निज़ाम देखें कि उस निज़ाम के अंदर ये केस खत्म होने में जो है वो 10 साल लग गए और इमरान खान साहब में तो वो तो और केसेस भुगत रहे हैं और जिसकी वजह से वो अंदर हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह का मामला हो तो मतलब 10 साल अगले को लग जाएंगे उससे जान छुड़ाने में, ये मामला है।